مبارک وسلم علیہ. صدر مجلس مخدومی و مکرمی حضرت صاحبزادہ پروفیسر محبوب حسین دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادگان عالی مقام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا درس مثنوی میں نے تیار کیا اور اس میں مخاطبین میرے پیر بھائی تھے اور بڑی عمر کے لوگ، کیونکہ اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو بڑوں سے ہی کرنے والی ہیں. میں نے دیکھا کہ یہاں آج علم کے پیاسے، دین کے طالب، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں اس کا چراغ روشن کیے یہ نوجوان بیٹھے ہیں. ان سے بات ذرا مختلف انداز کی ہوگی، اس لیے وہ جو میں نے تیار کیا تھا درس اسے ایک طرف رکھ دیا ہے. آپ سے گفتگو ہوگی لیکن مثنوی کے حوالے سے ہی ہوگی، لیکن ذرا اس تیار شدہ خطاب سے ہٹ کر ہو. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پروگرام ہر مہینے ہوتا رہا ہے، ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو، اور دور دراز سے لوگ اس میں شرکت کے لیے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس آستانے سے حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے رہتے. اس میں سینئر کلاسز بھی شرکت کرتی رہتی ہیں، لیکن عام طلبہ اور ابتدائی کلاسوں کے طلبہ اس میں شرکت نہیں کرتے. اس لیے میں تھوڑا سا تعارف حضرت کے حکم سے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابتدائی چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. اس کے بعد پھر آگے کچھ باتیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ہم سنیں گے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اسم گرامی جلال الدین تھا. کونیا ایک شہر ہے، ترکی میں ہے آج کل. اس وقت یہ رومی سلطنت ہوتی تھی. یہ عراق، شام، مصر اور یہ ترکی کا سارا علاقہ قسطنطنیہ یہ رومن امپائر کہلاتے تھے. تو اسلام سے پہلے یہ سارے رومن امپائر تھے، تو وہ سارا علاقہ یہ رومی، یہ لوگ رومی کہلاتے تھے. تو چونکہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں، تو اس لیے آپ بھی، آپ کے نام کے ساتھ بھی یہ لاحقہ لگ گیا رومی کا. چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے نام سے آپ نے دنیا بھر میں شہرت پائی. شہرت کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء ہوئے، بڑے بڑے فلاسفہ ہوئے مسلمانوں میں، بڑے بڑے محقق ہوئے، مفسر ہوئے، محدث ہوئے. لیکن دنیا بھر میں جتنی شہرت حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، اتنی کسی محدث، کسی مفسر، کسی منطقی، کسی فلسفی، کسی فقیہ کو نہیں ملی. اور اس وقت دنیا بھر کی زبانوں میں آپ کی مثنوی کے ترجمے ہو رہے، انگریزی میں، فرانسیسی میں، روسی زبان میں اور دوسری زبانوں میں. اور اتنی مقبول ہے مثنوی مولانا روم
کہ اتنی کوئی اور کتاب دنیا بھر میں مقبول نہیں ہوئی. آپ بہت بڑے عالم تھے. عالم اور بھی ہوتے ہیں، یہ تو بڑی وجہ شہرت نہیں ہے. کیوں شہرت ملی؟ عالم تھے، بڑا کر و فر تھا، بڑا دبدبا روب تھا، بڑے تلامذہ آپ کے شاگرد تھے، اور آپ ان کو منطق کا، فلسفہ کا، دوسرے علوم سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے. ایک دن پڑھا رہے تھے سبق. تالاب، اس وقت مساجد میں تالاب ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے، تو تالاب کے پاس ہی آپ بیٹھے تھے، طلبہ پڑھ رہے تھے. تو اچانک دیکھا کہ ایک فقیر آ گیا، درویش آ گیا، مسافر. وہاں ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اس نے آ کر سلام بلایا اور کہا اینچیے میکنیت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت نے دیکھا، مولانا روم نے، اس وقت صرف ایک مولوی تھے، ایک مولانا تھے، اللہ والے نہیں تھے، وہ روحانی علم ابھی نہیں تھا، یہ نہ جان سکے یہ کون ہے. دیکھا ایک فقیر ہے، اسے اگر میں منطق کی بات بتاؤں گا، فلسفے کی بات بتاؤں گا تو یہ تو سمجھ ہی نہیں سکے. اسے کیا پتا منطق کیا ہوتی ہے، فلسفہ کیا ہوتا ہے، علم حدیث کیا ہوتی ہے، فن حدیث کیا ہوتا ہے، فن تفسیر کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا. تو انہوں نے فرمایا ای آست کہ تو نمے دانی، یہ وہ علوم ہے جو تیرے بس سے باہر ہے، تجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، آپ نہیں جان سکتے. فقیر صحیح ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. کتاب جو سامنے رکھی تھی، اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی، قلم سیاہی، پرانے زمانے میں قلمی کتابیں، اور پھر ایک شاگرد سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، آگے پھر وہ لکھ کر وہ آگے نقل ہوتی تھی. پریس نہیں ہوتے تھے، چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، اب وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. اب وہ کتاب اٹھا کر تیزی سے تالاب کی طرف بڑھے اور اس میں پھینک دی. مولانا روم چیخ اٹھے، بابا یہ تم نے کیا کم کر دیا، یہ تو میری عمر بھر کی محنت تھی، یہ تو قلم کا لکھا ہوا تھا، پانی میں آپ نے پھینک دیا، یہ تو کاغذ بھی گل جائے گا، سہی بھی مٹ جائے گی، میری تو ساری محنت غارت گئی. انہوں نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آئے میرے ساتھ. ہاتھ ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، اور کتاب جب نکالی تو بالکل خشک تھی، اور اس کو یوں کر کے جھاڑا، پانی کے قطرے نکلنے کی بجائے گرد و غبار نکلا. اب حیران ہونے کی باری مولانا روم کی تھی اور آپ کے تلامذہ کی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بابا، یہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، پانی میں کاغذ جائے اور گلے نہ اور سیاہی مٹے نہ اور گرد و غبار جھاڑنے سے نکلے، یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ای است کہ تو نہ میدانی، یہ وہ علم ہے جس کا تجھے خبر نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے. بس ایسا تیر لگا دل پر کہ سب یہ کہہ کر وہ فقیر چل پڑے، سب کچھ چھوڑ دیا، دستار اتاری پھینک دی، اور دیوانہ وار اس فقیر کے پیچھے چل پڑے. وہ تھے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ. اس وقت پھر بعد میں ان کی صحبت میں رہے، ان کی مجلس میں رہے، تربیت حاصل کرتے رہے، روحانی تربیت حاصل کرتے رہے، اپنے مولا سے وصال ہوا، آشکار ہوئے، باطنی علوم سارے آشکار ہو گئے. تو پھر آپ نے کتاب لکھی جسے مثنوی مولانا روم کہتے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کی حکمت اور دانش اس میں بھر دی. مثالیں، کہانیاں بنا کر، مثالیں لکھ کر بڑی خوبصورت انداز میں کہانی بیان کرتے ہیں، پھر اس سے جو حکمت اور دانش کی باتیں نکلتی ہیں وہ سمجھاتے ہیں. تو یہ اشعار ہیں فارسی کے، 6 جلدیں ہیں اس کی، 6 دفتر ہیں، اور ہر دفتر میں پھر آگے حصے ہیں، 2-2
3 4 اس سے بڑے ضخیم کتاب ہے. تو اس کا درس یہاں دیا جاتا ہے اور وہ واقعات بیان کر کے اس میں حکمت اور دانش کی جو بات ہے. تو مولانا روم نے جب مثنوی لکھی وہ علوم روحانی آشکار ہوئے اور جب وہ اپنے مولا سے ملے تو پھر انہوں نے مولوی ہرگز نہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی ہرگز نہ شد. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. تا غلام شمس تبریزی نہ شد. چنانچہ ایک جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ کال میں وہ نہیں ملتا جو حال میں ملتا ہے. صاحب حال بنو، باتیں کرنی چھوڑ دو. باتیں کر کر کے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اپنے من پر وارد کرو. جو دین پڑھا ہے، جو علم پڑھا ہے، جو اللہ کی معرفت کتابوں میں ہے، رٹا لگانے سے وہ معرفت نہیں ملتی، وہ اپنے من پر وارد کرنے سے ملتی ہے. اور کیسے ملتی ہے؟ کسی کامل سے نسبت قائم کرنے سے ملتی ہے. فرماتے ہیں کال را بگزار مرد حال شو. کال را بگزار مرد حال شو. کال را بگزار مرد حال شو. زیر مرتے کامل مال شو. کہتے ہیں باتیں چھوڑو، باتیں بہت ہو گئی، اب حال اپنا درست کرو. اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر غور کرو، اندر کی نگری آباد کرو، اندر کی دنیا آباد کرو، اندر کو آباد کرو. جب تمہارا اندر آباد ہو جائے گا تو یہ جہان آباد ہو جائے گا. تمہاری دنیا سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اور اندر آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ زیر مردے کاملے پامال شو. کسی اللہ والے کے پاؤں کی خاک بن جاؤ. اللہ والے کے پاؤں کی خاک بننے سے تم صاحب حال بنو گے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام احمد بن حنبل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے جلیل القدر 4 امام ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ. یہ فقہ کے 4 بڑے امام، 4 ان کے آگے فقہ میں ان کے سلسلے چلے دنیا بھر میں.
امام احمد بن حنبل کی بات سناتا ہوں. وہ ایک بزرگ تھے اب ان کے زمانے کے، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. پاؤں سے ننگے چلتے تھے کہ یہ اللہ کا فرش ہے، اللہ کا فرش ہے، میں اس پر کیوں جوتے سمیت کیوں چلوں. ایک ان پر کیفیت تھی، ایک ان کا حال تھا. اس مستی میں وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور اتنا بڑا مقام تھا کہ جس رستے سے وہ جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، اس رستے میں کوئی جانور لید اور گوبر نہیں کرتا تھا. کہ اللہ کا محبوب پیارا چلتا ہے تو اس رستے میں نہ گھوڑا نہ گدھا لید نہیں کرتے تھے، اور گائے بھینس کوئی گوبر نہیں کرتی تھی کہ وہاں اللہ کا مقبول چلتا ہے. ایک دن ایک بزرگ نے دیکھا کہ کسی نے جانور نے گوبر کر دیا. انہوں نے کہا لگتا ہے آج اللہ کا محبوب دنیا میں نہیں رہا. اور ایسا ہی ہوا. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جایا کرتے تھے. وہ بالکل وہ ان پڑھ تھے، بظاہر علم انہوں نے کوئی نہیں پڑھا تھا، لیکن اندر کے من کا دروازہ کھل گیا تھا، روشن ہو گیا تھا ان کا من. اور ان کو روحانی علوم اور القائی علوم اور علم لدنی ان کو اللہ پاک نے عطا فرما دیے. جب وہ جاتے تو کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتی، اتنے جید عالم، اتنے بڑے محدث، حدیث میں آپ کی کتاب مسند ہے اور دنیا پڑھتی ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد، شرق سے غرب تک دنیا آپ سے علم سیکھنے آتی ہے، آپ اس فقیر درویش کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ سوال کیا. شرق سے غرب تک دنیا آپ کے پاس آتی ہے علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، شریعت سیکھنے کے لیے، آپ ایک بوریا نشین فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس دین کا علم ہے، ان کے پاس دین والے کا علم ہے. میرے پاس شریعت کا علم ہے، ان کے پاس شریعت والے کا علم ہے. میں اس شریعت والے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی طلب کے لیے، اس کے مکھڑے کو تکنے کے لیے میں ان کی خدمت میں جاتا ہوں. تم میرے پاس علم حاصل کرنے آتے ہو، میں اس دین والے کو تلاش کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں. تو حضرات گرامی، کال راب گزار مردے حال شو، زیر مردے کاملے پامال شو. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کال کو چھوڑو، اب کال سے آگے بڑھو، اپنے من کو بھی دیکھو، اس کو سنوارو، کیونکہ اس کے بغیر انسانیت ہی نہیں جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ احسن تقویم انسان نہیں بن سکتا جب تک آدمی اپنے اندر کو نہ سوائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ دن کے وقت چراغ جلا کر، کبھی کسی نے دن کے وقت چراغ جلایا؟ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر چلاتے ہیں نا. جب سورج چمک رہا ہو، یہ نہ کہے کہ یہ دیا جل رہا ہے تو دن کے وقت تو ہم نے جلا رکھا ہے. یہ تو ایک ضرورت ہے تصویر کے لیے، اور اندر چونکہ اتنی روشنی نہیں ہوتی. لیکن عام حالات میں دن کے وقت کوئی چراغ جلاتا ہے؟ سورج کی روشنی ہے، کمروں کے اندر بھی جا رہی ہوتی. چراغ جلا کر ہاتھ میں بازار میں پھر رہا تھا، جیسے کوئی آدمی تلاش کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ فقیر صحیح ہے کہ اگر اللہ والوں کے لوگوں کو سمجھانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پاگل تھا یا کوئی بیوقوف تھا، نہیں، وہ دنیا کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، متوجہ کرنا چاہتا تھا. کیا توجہ دلانا چاہتا تھا؟ فرمایا کہ بھی یہ کیا فقیر یہ ہاتھ میں چراغ جلائے، کیا تلاش کر رہے؟ انہوں نے فرمایا انسانم آرزوست، میں انسان تلاش کر رہا، انسان تلاش کر رہا. لوگوں نے کہا جلا ہو گیا ہے، تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا؟ یہ بازار بھرا ہوا ہے بندوں سے، یہ انسان نہیں نظر آتے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں،
یہ انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، ان کے اوپر آدمیت کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ آدمی، ان کی چونکہ نظر باطن میں تھی، کہا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح کا انسان کا کردار ہوتا ہے اس کی اندر کی مثالی شکل ویسے بن جاتی ہے۔ اگر خنزیروں والا کردار ہے تو اولیاء اللہ کو وہ بندہ خنزیر نظر آتا ہے، اگر بندروں والا کردار ہے تو وہ انسان، اللہ والے اس کو مثالی شکل میں بندر کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جس جانور، کتے کا کردار ہے اگر اس کے اندر، تو پھر وہ اہل اللہ کو کتے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بندے نہیں ہیں، یہ انسان نہیں ہے، ان کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے انسانیت کا، یہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا، آگے یہ شعر پڑھیں جی۔ آدمی را آدمیت لازم است، آدمی را آدمیت لازم است، اودرا گربو نباشد ہے زمست۔ فرمایا آدمی اگر ہے تو اس کے اندر آدمیت ہونی چاہیے، انسان ہے تو انسانیت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر آدمیت نہیں ہے، آدمیت کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس سے پہلے اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں، 2 پھلوں کی قسمیں اٹھائیں، زیتون کی اور تین کی، انجیر کی، اور 2 مقامات مقدسہ کی اٹھائی۔ قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ طلبہ بیٹھے ہیں، اہل علم اساتذہ بیٹھے ہیں، کب قسم اٹھائی جاتی ہے؟ شک دور کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے۔ عام آدمی جو ہوتا ہے، جو خاص ہوتے ہیں، ان کو دلیل سے بات سمجھائی جا سکتی، وہ ان کو یقین آ جاتا ہے، دلیل دے یقین آ جاتا ہے۔ اور اگر دلیل نہ ہو تو کوئی گواہی پیش کی جاتی ہے تو یقین آ جاتا ہے، یہ آدمی سچا ہے، گواہ لے آیا۔ اور اگر گواہ بھی موجود نہ ہو، دلیل ثبوت بھی موجود نہ ہو، تو تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ پھر قسم اٹھائی جاتی ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ قسم اٹھا دو بھائی، اب یہ دلیل بھی نہیں ہے، تمہارے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو قسم اٹھا دو۔ تیسری مرتبہ، یہ عام آدمیوں کی بات ہے۔ تو 3 وجوہات ہوتی ہیں قسم یقین دلانے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں یقین دلا رہا؟ وہ تو رب العالمین ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بھئی اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو، حالانکہ آپ کہہ رہے تھے لوتی کھانی، لوتی مانی پینا ہے، حالانکہ آپ روٹی بول سکتے ہیں، آپ پانی بول سکتے ہیں، لیکن اس بچے کی سطح پر اتر کر بچے کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ توتلا بولتا ہے، تو اس لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ اسی طرح کی بات کرتا ہے جس طرح کی وہ بات کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم قسم پر اعتبار کرتے ہیں یا دلیل پر اعتبار کرتے ہیں یا گواہ پر اعتبار کرتے ہیں، دلیل ہم آدمی کی بات سمجھ نہیں آتی، دلیلیں، علمی دلیلیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا رواج چونکہ قسم اٹھا کر بات کو مانتے ہو قسم سن کر، لہذا میں تمہارے سامنے قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھا کر آگے بات کی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین تقویم۔ اب اس پر بات ہوگی تو بڑی لمبی ہو جائے گی، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو فرمایا آدمی را آدمیت لازم است،
آدمی کے لیے ضروری ہے. آدمی وہی آدمی ہے جس کے میں اندر انسانیت ہے, جس کے اندر آدمیت ہے, اور جس مقصد کے لیے جو اللہ پاک نے اس کے اندر روح رکھی ہے اور جو کچھ اس کے اندر رکھا ہے اس کو اگر وہ دریافت نہیں کرتا اور اس سے اپنی روشنی اندر کی نہیں پیدا کرتا تو پھر وہ انسان نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال دی, بڑی توجہ طلب ہے عزیز طلبہ, بات میری سنیں, میری طرف دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عود لکڑی ہوتی ہے, عود لکڑی بڑی خوشبودار ہوتی ہے, اس بڑا قیمتی ہے, ہوتی تو وہ لکڑی ہے, دوسری لکڑیوں کی طرح ہی نظر آتی ہے لیکن بڑی خوشبودار. بادشاہوں کے محلوں میں جلائی جائے, جس طرح ہمارے ہاں اگر بتی جلاتے ہیں اس طرح بادشاہوں کے محلوں میں وہ جلائی جاتی ہے عود کی لکڑی. تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ عود بڑی قیمتی لکڑی ہے, اس کی قیمت کیوں پڑتی ہے؟ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے, اس کے اندر بڑی توجہ چاہیے. فرماتے ہیں کہ عود لکڑی کی خوشبو ہوتی ہے تو وہ قیمت پاتی ہے اور بادشاہوں کے محلات میں جا کر جلائی جاتی ہے, بڑی قیمتی ہے. اگر اس کے اندر خوشبو نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ لکڑی محلات میں نہیں جائے گی, کسی ٹال پر جائے گی, وہ چولہے میں جلائی جائے گی, وہ تندور میں جلائی جائے گی. اس کا مقام پھر محلات شاہی نہیں ہے. محلات شاہی اسی کا مقام ہے جس کے اندر خوشبو ہے. فرمایا عود را گر بو نہ باشد ہیزم است, اگر اس کے اندر بو نہیں ہے, خوشبو نہیں ہے تو وہ لکڑی عام لکڑی ہے, وہ ہیزم ہے, ایندھن ہے, وہ ٹالوں پر جائے گی, وہ تندور پر جائے گی, وہ چولہے میں جلائی جائے گی. اس شعر کو دوبارہ پڑھیں جی. آدمی را آدمیت لازم است, آدمی را آدمیت لازم است, عود را گربو نباشد ہیزم است. آدمی وہی ہے جس کے اندر آدمیت کی خوشبو ہے, جس کے اندر انسانیت ہے, جس کے اخلاق اچھے ہیں, جس کا کردار اچھا ہے. یہ بت کو آدمی نہیں کہتے, یہ ناک نقشہ آدمیت نہیں ہے. جو اندر ہے تمہارے, جس سے کردار سنورتا ہے, جس سے اخلاق سنورتے ہیں, جس سے انسان کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے, تو وہ خوشبو یہاں لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہاں سے خوشبو اٹھ رہی ہے. کوئی اوکاڑا سے آ رہا ہے, کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے, کوئی دور دراز علاقوں سے اپنے کاروبار چھوڑ کر, اپنے کام چھوڑ کر, اپنے مصروفیات ترک کر کے, تکلیف کے باوجود لوگ اتنا لمبا سفر کر کے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں, خوشبو سونگھنے کے لیے آتے ہیں. یہاں خوشبو اٹھ رہی ہے, علم کی خوشبو اٹھ رہی ہے, روحانیت کی خوشبو اٹھ رہی ہے, انسانیت کی خوشبو اٹھ رہی ہے, آدمیت کی خوشبو اٹھ رہی ہے. اگر یہ خوشبو یہاں نہ ہوتی تو یہاں کس نے آنا تھا؟ حضرات گرامی عزیز طلبہ, وہ خوشبو کو دریافت کریں, اپنے اندر کی خوشبو کو دریافت کریں. جب وہ خوشبو دریافت ہو گئی تو پھر آپ دنیا کے اندر بھی مقبول ہیں, آخرت میں بھی مقبول ہیں. دنیا میں بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی, آخرت کی کامیابی اور اللہ کے دربار میں بھی کامیابی ہے. وہ خوشبو لکڑی میں ہو تو بادشاہ کے محل میں پہنچتی ہے. آپ کے اندر خوشبو ہوگی انسانیت کی اور آدمیت کی خوشبو آ جائے گی, پیدا ہوگی, تو پھر آپ مقبول ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. عزیز طلبہ, یہاں آج عرس کی تقریب ہے, اور عرس کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک تربیتی کیمپ ہوتا ہے. مختلف جماعتوں کے نہیں ہوتے کیمپ ہوتے ہیں,
مسلم لیگ کیمپ کرتی ہے، دینی جماعتیں بھی کیمپ بناتی ہیں، اپنے کارکنوں کو بلاتی ہیں، ان کو تربیت دیتی ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فیلڈ میں کیسے کام کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، کیسے ان کو اپنا ہم خیال ہم ہی بنانا، یہ ساری باتیں وہ تربیت دیتے ہیں ان کو. تو یہ عرس ہے، یہ بھی ایک تربیتی کیمپ ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ سیکھنے والا کیمپ ہے، یہاں سے سیکھنا ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اور سیکھ کر کیا اہل علم آئیں گے، ان سے علم کی باتیں سیکھیں گے. صوفیاء آئیں گے، درویش آئیں گے، اللہ کو یاد کرنے والے آئیں گے، ذاکر آئیں گے، ذکر اللہ میں جو دن رات تہجد گزار لوگ آئیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، نور کشش ہوگی ان کے اندر. تو جب وہ آئیں گے ان سے ہم نے اللہ کی خوشبو حاصل کرنی ہے، مشائخ سے اللہ کی خوشبو حاصل کرنی ہے، علماء سے علم حاصل کرنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے، آگے کیا کام ہے، نقل اتارنی ہے. نقل اتارنی، یہ نقل جو ہے یہی کامیاب کرتی. ان کی نشست و برخاست دیکھنی ہے، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں. اللہ والے مشائخ ان کا کیا نشست و برخاست ہے، وہ دیکھنا ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرنی ہے. سنت کے مطابق جو کردار ہے اس کی ہم نے نقل اتارنی ہے، جو گفتار ہے اس کی نقل اتارنی. اور نقل کے حوالے سے دو باتیں میں بیان کروں گا. کتنا ٹائم ہے حضرت؟ کتنا؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقل اتارنی ہے، یہ نقل ہمیں کامیاب کر دے. اگر آپ نے صحیح نقل اتار لی اللہ والوں کی، اللہ کے محبوبوں کی، اللہ کے پیاروں کی، جن کا اخلاق و کردار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عملی نمونہ ہے، اگر آپ نے نقل اتار لی تو آپ کامیاب ہیں، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، بہت بڑے محقق عالم اسلام کے. انہوں نے احادیث کی شروح بھی لکھی. بڑے اس وقت ملا کا لفظ جو ہے نا، آج کل تو اس کی قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ ملا کا لفظ جو ہے یہ ایک بڑی ڈگری ہوتی تھی. جیسے آج کل آپ لوگ علامہ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، یا مولانا. علامہ نہ لکھا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا نہ لکھا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت ملا کا لفظ جو تھا بڑا، ملا باقر وہ دوسرے مسلک کے علماء کے بہت مشہور، ملا جیون اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ. یہ جو فتاوی عالمگیری لکھا اس میں ان کا بڑا کردار. تو ملا جامی ہے، جامی حضور کے عاشق رسول، بہت بڑے شاعر. تو ملا کا لفظ بڑا. تو ملا علی القاری رحمت اللہ تعالی علیہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں ایک حدیث کی شرح میں، حدیث مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. حضور ایک بڑی خوبصورت انہوں نے اس میں مثال دی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی، کسی طبقے کی نقل اتارتا ہے، اس کے بہروپ اسی طرح کا بنا لیتا ہے اور ان کی نقل اتار لیتا ہے، تو فرمایا فہو منہم. یہ حدیث مبارک ہے. اللہ پاک ان کو انہی میں سے شمار فرما دیتا ہے. قیامت والے دن اسی میں سے وہ اٹھائے جائیں گے. جن لوگوں کی تم نے روپ بنا لیا، جن کا کردار اپنا لیا، جن کے اخلاق اپنا لیے، ظاہر باطن آپ کا ان کی طرح ہو گیا، نقل صحیح آپ نے اتار لی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول. اس میں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ کن طلبہ کو یاد ہے؟ بھی ہاتھ کھڑے کریں. جب فرعون سے اپنے قوم کو نکال کر کہاں گئے تھے؟ پتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. کتنے بچوں کو پتا ہے؟ ہاں جی، کوئی نہیں پتا، تھوڑے لوگوں. جب فرعون سے نکال کر، اس کے چنگل سے نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو کدھر گئے تھے؟ کتنے بچوں کو پتا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، بہت تھوڑی اس طرف توجہ ہے. تاریخی اور انبیاء کی احوال سے آگہی بہت کم ہے بچوں کو اس طرف. تو آپ وہاں سے نکلے تھے تو وہ دریا کی طرف گئے تھے پار کرنے کے لیے، اور صحرائے سینا میں جانا تھا انہوں نے. جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ وہ لمبا واقعہ بیان نہیں کرتا. اللہ پاک کے حکم سے دریا 2 حصوں میں بٹ گیا اور وہ رستہ خشک ہو گیا. وہاں سے آپ ساری اپنے قوم کو لے کر پار چلے گئے. پار جا کر آپ نے دیکھا تو وہاں دوسرے کنارے پر ایک آدمی بالکل صحیح سالم اس لشکر کا، فرعون کا، وہ بچا ہوا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے. جب آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو یہ وہ آدمی تھا جو فرعون کے دربار میں رہتا تھا اور مسخرہ تھا، اور وہ نقل اتارا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اسی طرح کے کپڑے پہن لینے، اسی طرح کے جوتے پہن لینے، اسی طرح کی ٹوپی دستار باندھ لینی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ بھی لکنت کے ساتھ، حالانکہ وہ ٹھیک تھا لیکن لکنت کے ساتھ بات کرتا تھا. جس طرح وہ بات کرتا تھا ویسی بات کرتا تھا. اللہ اکبر. تو جوتے ویسے، کپڑے ویسے، دستار ویسی، ہاتھ میں وہ ڈنڈا عصا آپ کا جو تھا، عصا موسوی، وہ بھی تھا ویسے ہی وہ کرتا. اور جس طرح آپ بات کرتے تھے تتلا کر ویسے وہ بات کرتا اور لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتا تھا. وہ آدمی دریا کے کنارے بالکل بچا ہوا کھڑا تھا. فریاد کی، مولا یہ آدمی تو مجھے بڑے دکھ دیتا تھا، بڑی تکلیف دیتا تھا، یہ مذاق میرا اڑاتا تھا دربار میں، میری نقل اتارتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ بھی تو دیکھو، یہ نقل میرے محبوب کی اتارتا تھا، میرے پیارے رسول کی اتارتا تھا. چاہے جس طرح بھی اتارتا تھا، شکل اور وہ کردار تو میرے رسول والا ظاہر کرتا تھا، روپ وہی بناتا تھا. لہذا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے پیارے رسول کی نقل اتارنے والے کو میں آج ڈبو دوں، اس لیے میں نے اس کو بچا دیا. تو حضرات گرامی، یہ نقل اتارنا بڑا مفید ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ تو وہ تھا جو بطور مذاق نقل کرتا تھا. تو جو محبت سے نقل اتارے، جو عقیدت سے نقل اتارے، جو عشق سے نقل اتارے، جو نیاز مندی کے ساتھ کسی اللہ والے کی نقل بناتا ہے، اسی طرح کا کردار اپناتا ہے، اسی طرح کا روپ بناتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی. ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین سے واپس آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، زور کا غالباً. آپ نے حضرت بلال کو فرمایا اذان کہو. حضرت بلال نے اذان کہی. بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے بڑے، اس میں کچھ بڑی عمر کے بھی تھے، نوجوان تھے. اس میں ایک ابو محذورہ نام کا ایک نوجوان بھی تھا. اس نے حضرت بلال کی نقل اتاری. ابو محذورہ نے کیا کیا؟ نقل اتاری. کس کی اتاری؟ حضرت بلال کی نقل اتاری. اور جس طرح وہ، ان کی زبان میں بھی کچھ لکنت تھی، وہ فصاحت، کیونکہ عرب تو تھے نہیں، اجمی تھے، فصیح اللسان نہیں تھے. تو وہ جس طرح انہوں نے کی تو انہوں نے بھی ویسی نقل اتاری، مذاق بنایا، مذاق کرتے رہے. اور بچے آپس میں اونچی آواز سے اللہ اکبر. آج کل بھی ایسے بعض بچے کرتے ہیں، نقل بڑوں کی اتارتے. تو نقل اتاری. جب اذان دے چکے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بچے نقل اتارے ان کو پکڑ کر لے آؤ. بچوں کو پکڑ کر لے آئے.
اب اور کوئی ہوتا, ہمارے جیسے مولوی صاحب ہوتے تو ڈنڈا پکڑ کر ایک ایک سب کو لگا دیتے کہ تم نے اذان کی نقل اتاری ہے, اور اسے خوب ان کی جھڑکتے اور سزا دیتے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین, سبحان اللہ, رحمت دو عالم نے اس میں بھی رحمت کا ایک سبحان اللہ منظر دکھا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کس نے اذان کہی تھی؟ سب نے اذان, اس نے کہی تھی, اس نے کی تھی, اچھا مجھے سناؤ دوبارہ اذان, کیا کیا کلمات تمہیں یاد ہوئے؟ انہیں کیا ایک دو کلمات یہ آتے ہوں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اچھا سنتے رہے. ابو محذورہ کی باری آئی تو بڑے خوش الحان بھی تھے, آواز بھی بلند تھی. حضور نے ان کی آذان سنی, جتنے الفاظ وہ بول سکتے تھے. حضور نے ان کی پیشانی پر دست مبارک پھیرا, دست مبارک پھیرا, یہاں سے چہرے پر پھیرا, چہرے سے سینے پر لے آئے, سینے سے ہوتا تھا ان کے شکم تک, پیٹ تک چلا گیا. حضور نے دعا دی اور فرمایا ابو محذورہ یہ اذان سیکھ لو. وہاں بیٹھے بیٹھے حضور نے اذان سکھائی انہیں اور فرمایا ابو محذورہ تم نے حرم میں اذان دینی ہے, حرم میں اذان دینی ہے. ابو محذورہ کہتے ہیں اس وقت سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند شخص محمد رسول اللہ تھے, لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست شفقت پھیرا اس کے وقت سب سے زیادہ دنیا میں محبوب شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. پھر وہ مؤذن مقرر ہوئے حرم شریف کے, پھر ان کے بیٹے مؤذن بنے, پھر ان کے پوتے مؤذن ہوئے, پھر ان کے پڑپوتے مؤذن ہوئے. ان کی نسل میں مؤذنی لکھ دی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ کب ملی؟ جب نقل اتاری اور اندر کچھ صلاحیت بھی تھی, آواز اچھی تھی, بلند آواز تھے, وہ فطری صلاحیت تھی, اور پھر نقل اتاری, نقل بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی. تو عزیز طلبہ ہم آتے ہیں یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں, دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اہل اللہ کی زیارت کرتے ہیں, اہل اللہ کی باتیں سنتے ہیں, علماء کی باتیں سنتے ہیں, اور یہ صرف سن کر لذت حاصل کر کے چلے نہیں جانا کہ بس جی واہ سبحان اللہ جی واہ جی مولوی صاحب نے بڑا اچھا واز کیا. کیا واز کیا یہ پتہ ہی نہیں. کوئی ایک بات بھی ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم صرف لذت کے لیے اور سرور کے لیے سنتے ہیں, ایک ذہنی تعیش کے لیے سنتے ہیں کہ ٹھیک بڑا, جس طرح قصہ گو نہیں ہوتے, کہانی سنانے والے بچے سنتے ہیں, ماؤں سے سنتے ہیں, دادیوں سے سنتے ہیں, نانیوں سے سنتے ہیں, بڑا سرور آتا ہے. تو کہانی ختم ہوتی تو بچے کہتے ہیں نہیں ابھی اور سنائیں, ابھی اور سنائیں. ماشاء اللہ. تمام جتنے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں سب کے خوش آمدید کہتے ہیں. تو عزیز طلبہ یہ لذت کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, روحانی ذہنی لذت سے آگے جائیں, روحانی لذت پر پہنچیں. یہ ذہنی لذت دروازہ بن جائے آپ کا روحانی لذت کا, روح کو سیرابی کا, روح کی تقویت کا سامان ہو اس میں. آپ جب اٹھے یہاں سے, جب علماء کے خطاب سن کر اٹھے تو عہد کر کے اٹھے کہ یہ بات بڑی پیاری بات تھی, میں نے اس پر آج سے عمل کرنا ہے. یہ بات بڑی خوبصورت تھی, یہ فلاں بزرگ جو آئے تھے ان کا بولنے کا انداز بڑا پیارا تھا, وہ ان کی نشست و برخاست بڑی اچھی تھی, ان کا لباس بڑا اچھا. تو یہ سنت رسول کی روشنی تھی اس میں, ان کے کردار میں, ان کے اخلاق میں. تو یہ روشنی کو اس سے اپنا بجھا ہوا چراغ جلایا کریں. اب یہ چراغ جو ہے اہل اللہ کے چراغ, ایک بات بڑی توجہ والی بات ہے, ایک چراغ ہے یہاں دیا, پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا بتی ہوتی تھی, اس میں بتی والا چراغ ہوتا تھا, لالٹین ہوتی تھی. اب اس چراغ کے ساتھ اگر دوسرے چراغ کی بتی لگا دی جائے تو کیا ہوتا ہے, بس لگانے کی دیر ہے نا. تو جس طرح وہ پہلا چراغ جل رہا ہے
اسی طرح دوسرا چراغ بھی جلنے لگ جائے گا. اس چراغ سے آگے تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 100 تک چلتا جائے. پہلے چراغوں کی کمی نہیں ہوگی روشنی میں. اور وہ چراغ آگے گویا وہ اس کی لائٹ ویسی ہوگی جیسے پہلے چراغ کی ہے. اولیاء اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فیض کیا، چراغ جلایا اپنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ان سے چراغ جلایا حضرت حسن بصری نے. ان سے آگے چراغ جلتے 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 حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچا چراغ. پھر اس چراغ سے آگے چراغ جلتے جلتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ فخر الدین چشتی بیربلوی تک پہنچا. چراغ جلتا رہا. پھر آگے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سیدی مرشدی تک پہنچا. وہ چراغ جلا، اس نے روشنی پھیلائی. آج اس چراغ سے چراغ جلا ہے حضرت مخدومی صاحبزادہ محبوب حسین صاحب کے روپ میں موجود ہے. یہ وہی چراغ ہے، یہ وہی روشنی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لی تھی، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے لی تھی. وہی چراغ جلتے آ رہے ہیں اور انہی سے آگے چراغ جلانے کی ضرورت ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اہل اللہ کی محبت عطا کرے، سچی محبت عطا کرے، ان کی پیروی عطا کرے، ان کی نقل اتارنے کی توفیق بخشے. نقل اتارنا یعنی ان کا روپ بنانے کی توفیق بخشے، اور ان کی سیرت اور کردار سے ہم سیکھیں، سیکھ کر اٹھیں اور عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے بدلنا ہے اپنے آپ کو. آدمیت کی خوشبو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. وہ خوشبو آئے گی تو قیمت پڑے گی، ورنہ ہم سب بے قیمت ہیں. مولانا روم کے شعر پر ختم کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر پڑھ دے. آدمیرا آدمیرا آدمیت لازم است، آدمیرا آدمیت لازم است، اودرا گربو نباشد ہیزم است. آدمی تب ہے اگر اس کے اندر آدمیت آئے گی. انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت آ جائے. اگر خوشبو نہ رہے عود کے اندر تو فرماتے ہیں وہ شاہی محلات میں نہیں جائے گی، وہ تندور پر جائے گی، وہ کسی چولہے میں جلے گی. اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کی قدر پہچاننے کی توفیق بخشے. وہ انسانیت اللہ پاک وہ جوہر ہمارے اندر بھی روشن کرے. وہ آخر اور یہ آستانہ آباد اور شاد رہے. میں ایک اور حوالے سے عزیز طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کس کی مبارک ہے؟ آپ کہیں گے کہ بڑے کوئی رزلٹ اچھا آ گیا ہے اس کی مبارک ہوگی، یا کوئی بڑا انعام مل گیا اس کی مبارک ہوگی. اللہ رب العزت نے وہ ہمیں انعام دیا ہے، وہ کرم کیا ہے کہ اس کے آگے اگر ہم ہزاروں نفل پڑھیں تو وہ بھی کم ہے. سجدے میں سر رکھ کر ساری رات خدا کا شکر ادا کرتے رہیں تو وہ کم ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت مخدومی صاحبزادہ محبوب حسین کو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی، اللہ پاک نے ان کو صحت عطا فرمائی، ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے. اور یہ چراغ اس کی لو کو کم نہیں ہونے دیا. اس چراغ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ ہے. میں پہلے بھی دیکھا کرتا تھا آپ کے چہرے کو، لیکن اب دیکھتا ہوں تو اب اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.